یہ واقعہ خلافت راشدہ کے اس دور کا ہے جو عدل، دیانت اور انسانیت کے لیے ایک روشن مثال بن چکا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی ریاست کے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان عظیم حکمرانوں میں ہوتا ہے جو انصاف میں بے مثال، رعایا کے خیرخواہ اور اللہ کے خوف سے لبریز دل رکھنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ وہ رات کے پچھلے پہر سادہ لباس میں شہر مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تاکہ عوام کے حالات سے خود آگاہ رہیں۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ اگر رعایا تکلیف میں ہو تو ایک حکمران کا محل میں آرام سے سونا گناہ ہے۔ ان کے ہمراہ اکثر ان کا غلام اسلم ہوا کرتا تھا۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ معمول کے مطابق گشت پر تھے۔ وہ ایک گلی سے گزرے تو ایک چھوٹے سے کچے مکان سے آتی ہوئی دو عورتوں کی سرگوشیوں نے ان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ وہ خاموشی سے دروازے کے قریب کھڑے ہو گئے اور سننے لگے کہ اندر کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ اندر ایک ماں اور بیٹی کا مکالمہ جاری تھا۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹی صبح بازار جانا ہے، دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو تاکہ مقدار زیادہ ہو جائے اور ہم زیادہ پیسے کما سکیں۔ بیٹی جو نوجوان مگر نیک دل، باحیا اور اللہ سے ڈرنے والی تھی، نہایت ادب سے جواب دیتی ہے، امی جان، کیا آپ نے ہمارے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ حکم نہیں سنا کہ دودھ میں پانی ملانا منع ہے؟ یہ دھوکہ ہے اور خلیفہ نے اس سے ہمیں روکا ہے۔ ماں نے کچھ لمحے سوچ کر کہا، بیٹی عمر تو یہاں موجود نہیں، وہ ہمیں کہاں دیکھ رہا ہے؟ لڑکی نے وہ جملہ کہا جو رہتی دنیا تک دیانت و تقوی کا معیار بن گیا۔ بیٹی نے جواب دیا، جی امی، عمر نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو چھو گیا۔ وہ پل بھر کے لیے رک گئے، آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے غلام سے کہا، اس گھر کو یاد رکھو اور صبح پتہ کر کے بتانا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ صبح ہوتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تحقیق کروائی اور معلوم ہوا کہ یہ ایک غریب مگر دیندار دودھ بیچنے والی خاتون کا گھر ہے جس کی بیٹی نہایت نیک اور باکردار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا، بیٹے، میں نے تمہارے لیے ایک نیک دل، خوف خدا رکھنے والی بیوی پسند کی ہے۔ وہ خوبصورتی میں شاید نمایاں نہ ہو لیکن اس کا کردار ایسا ہے کہ اللہ کی رضا کو دنیا کے فائدے پر ترجیح دیتی ہے۔ بیٹے نے والد کے فیصلے پر سر تسلیم خم کیا اور اس نیک لڑکی سے نکاح کر لیا۔ یوں ایک معمولی گھرانے کی بیٹی خلیفہ وقت کے گھر کی بہو بن گئی۔ اس گھر میں دیانت، سچائی اور اللہ کے خوف کا چراغ ہمیشہ کے لیے روشن ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس نیک لڑکی کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ وہ بیٹا بڑا ہو کر علم، تقوی، عدل اور زہد میں بے مثال نکلا۔ یہی وہ بچہ تھا جس کی نسل سے آگے چل کر وہ عظیم شخصیت پیدا ہوئی جسے دنیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ایسا حکمران جنہیں پانچویں خلیفہ راشد کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا عدل، ان کی سادگی اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس تمام مسلمان حکمرانوں کے لیے ایک مینار نور بن چکا ہے۔ ان کے دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ تھا، بیت المال بھرا رہتا تھا اور لوگ امن و سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ ساری برکت اس ایک نیک لڑکی کی سچائی کا نتیجہ تھی جس نے ماں کی بات ماننے سے انکار کیا صرف اس لیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔
اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کے اعمال خواہ کتنے ہی چھپے ہوئے کیوں نہ ہوں، اللہ کی نظر سے کبھی اوجھل نہیں ہوتے۔ سچائی اور تقوی بظاہر وقتی فائدے سے محروم کر دیتے ہیں، مگر ان کا انجام ہمیشہ بھلائی، عزت اور کامیابی کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہی کردار کی وہ بنیاد ہے جس پر ایک عظیم نسل پروان چڑھتی ہے۔